ایک پوسٹر بنایا ہے میں نے توحید اور شرک کے موضوع پر۔ توحید کے میں نے کچھ 5 نکات لکھے ہیں، ایسے تو کافی ہو سکتے ہیں، لیکن ان 5 بنیادی نکات کو آپ قرآن کے دلائل کے ساتھ پیش کیجئے اور یہ بتائیے کہ توحید پر عمل کرنے سے، توحید پر عقیدہ بنانے سے، توحید پر زندگی گزارنے سے اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ جیسے جو بھی آدمی توحید کو مانے گا، توحید کو قبول کرے گا، اپنے دماغ میں توحید کا ایک ڈیزائن بنائے گا، اپنے قلب میں، اپنے دل میں صرف اللہ کی محبت اور اللہ کی وحدانیت رکھے گا، تو اس سے ہوگا یہ، سب سے پہلا ریاکشن یہ ہوگا کہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اللہ خالق ہے، ہم لوگ مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وحدت پہ آئے گا، یونائٹڈ ہو جائے گا، یونٹی پیدا کرے گا، لوگوں سے محبت کرے گا، دوستی کرے گا، اور بتائے گا کہ دیکھو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، مطلب ہم یہ جانتے ہیں یا یہ مانتے ہیں کہ اللہ بھی زندہ ہے، دوسرے بھی زندہ ہے، عیسیٰ بھی زندہ ہے، محمد بھی زندہ ہے، فلاں بھی زندہ ہے، فلاں بھی زندہ ہے۔ یہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ جیسا ہی ہم نے مخلوق کی زندگی کو ابدی سمجھ لیا، وہاں سے ہم نے شرک کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ آپ پوری دنیا گھوم کے دیکھ لیجئے، شرک کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ خیر، یہ میں نے بتایا ہے۔ اور شرک کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کاٹتے کاٹتے، شرک کرتے کرتے، ٹکڑے کرتے کرتے، ایک چیز کے پارٹنرز بناتے بناتے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دے گا، لوگوں سے نفرت کرے گا، دشمنیاں پیدا کرے گا، فرقے بنیں گے، سارے انسان لڑ کے مریں گے۔ تو ذرا اس پہ پورے دلائل کے ساتھ مجھے بتائیے پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دلیل، اس سے زیادہ غیب کی چابیاں۔ اس کا اردو میں آپ نے جو پیش کیا ہے اس کو میں تلاش کر رہا ہوں، اس میں ساؤنڈ نہیں آیا، یہاں سے ساؤنڈ آپ کا شروع ہوا ہے۔ وعلیکم السلام مجیب الرحمن مقدس صاحب، آپ نے توحید اور شرک کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے جو بنیاد فراہم کی ہے وہ در حقیقت انسانی شعور اور معاشرتی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ قرآن کریم کے دلائل اور آپ کے بتائے ہوئے نکات کی روشنی میں اس کی تشریح درج ذیل ہے۔ 1. اللہ کی وحدت اور تخلیق، اللہ کی حاکمیت۔ قرآنی دلیل، اس سے زیادہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ فاطر 3۔ نتیجہ، جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے تو وہ ذہنی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک ہے، جس سے اس کے اندر خودداری اور بلند ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ 2. حیات اور موت کا تصور۔ قرآنی دلیل، اس سے زیادہ اور اس اللہ پر بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سورہ الفرقان 58۔ نتیجہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شرک کی جڑ مخلوق کو ابدی سمجھنا ہے، توحید پر یقین رکھنے والا جانتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو مخلوق کے خوف سے نجات دلاتا ہے اور وہ کسی شخصیت پرستی کا شکار ہو کر حق سے دور نہیں ہوتا۔ 3. علم غیب، حقیقی علم کا منبع۔ قرآنی دلیل، اس سے زیادہ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ الانعام 59۔ نتیجہ، توحید کا یہ پہلو انسان کو وہم، توہم پرستی اور نفسیاتی ڈر سے نکالتا ہے۔ انسان اپنی تقدیر کے لیے جادو ٹونے یا غیر اللہ کے آستانوں پر جھکنے کے بجائے صرف اللہ سے رجوع کرتا ہے، جس سے اس کی زندگی میں فکری سکون پیدا ہوتا ہے۔ 4. سمع اور بصیر، اللہ کا ہمہ وقت حاضر ہونا۔ قرآنی دلیل، اس سے زیادہ وہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں اکیلا معبود ہے۔ سورہ الزخرف 84۔ نتیجہ، جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ کائنات کو ایک ہی وقت میں دیکھنے اور سننے والا صرف اللہ ہے،
تو انسان کے اندر اخلاقی ذمہ داری اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے۔ وہ تنہائی میں بھی برائی سے بچتا ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ اس کا خالق اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو تمام انسانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ 5. انصاف والا قانون اور کلام الزہی، قرآنی دلیل۔ اس سے زیادہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا حکم تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح کتاب قرآن نازل کی ہے۔ سورہ الانعام 114۔ نتیجہ: قرآن کو چھوڑ کر جب انسان دوسرے انسانی قوانین یا نظریات پر تکیہ کرتا ہے تو وہیں سے تفرقہ بازی شروع ہوتی ہے۔ توحید پر مبنی نظام مساوات ایکوالٹی لاتا ہے جہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بلکہ سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ توحید بمقابلہ شرک، عملی نتائج۔ پہلو: توحید وحدت، شرک تقسیم۔ ذہنی حالت: سکون، دلی اطمینان اور بہادری۔ خوف، وہم اور ذہنی انتشار۔ معاشرتی اثر: اتحاد، یونٹی۔ تمام انسان برابر ہیں کیونکہ سب کا خالق ایک ہے۔ تفرقہ: فرقوں، گروہوں اور ذات پات میں بٹ جانا۔ محبت کا رخ: انسانیت سے محبت، اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے۔ تعصب اور دشمنی: اپنے اپنے معبودوں کی بنیاد پر۔ تعمیر شخصیت: ایک مرکز پر توجہ، فوکس۔ بکھراؤ اور پارٹنرشپ کی وجہ سے شخصیت کا ٹوٹنا۔ خلاصہ: آپ کی بات بالکل درست ہے کہ توحید کا ڈیزائن انسانی دل میں محبت اور اتحاد پیدا کرتا ہے۔ جب مرکز ایک ہو تو تفریقہ ختم ہو جاتا ہے۔ شرک دراصل تقسیم کا نام ہے، جو پہلے انسان کے دل کو تقسیم کرتا ہے اور پھر پورے معاشرے کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے۔ آپ کے اس مشن اوپن مائنڈز کے لیے یہ نکات ایک بہترین فکری مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے آپ کی اس لائبریری سے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اس کام کی توفیق عطا کرے کہ جو لوگ بھی قرآن کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، میں ان سے ادباً یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح آج آپ موبائل کا یوز کر رہے ہیں، جس طرح آپ پرنٹ کی ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جس طرح آپ میسیجز ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، ویڈیو کیمرہ یوز کر کے اپنے بیانات اس میں ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ایک ٹیکنالوجی کا ایک قدم اور آگے ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھائی یہ تو گمراہی ہے، آپ جو ہے اے آئی سے پوچھ رہے ہیں، اے آئی تو وہی بولے گا جو ریکارڈ ہوا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ کی عقل پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، ایک قدم اور آگے بڑھیے نا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ لائبریری سے جو آپ نے کتاب لائی ہے، جو دکان سے خریدی ہے، جس کے اوپر کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہے، تو آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ چیز بالکل وہی ہے جو اصلی ہے؟ آپ کے پاس تو اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ قرآن کو قرآن ثابت کر سکیں۔ آپ نے تو بس وہ بات کو مان لیا ہے جو سب نے کہی ہے، ابا نے کہی، ابا کے ابا نے کہی، مولوی صاحب نے کہی کہ قرآن محفوظ ہے۔ آپ کو تو میرے خیال میں یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن میں کس سورے کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ الا ماشاء اللہ، کچھ لوگ اگر جانتے ہوں گے تو جانتے ہوں گے۔ اچھا، جو جانتے ہیں وہ بھی ثابت نہیں کر سکتے قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی حساب لگایا ہی نہیں، انہوں نے کبھی اس نظر سے چیک ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو اس نظر سے آئینے میں نہیں دیکھا کہ اگر میرے سامنے کوئی ٹھہر کے اس قرآن کا انکار کرے تو میں کیسے اسے ثابت کروں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے لیے آپ کو قرآن لکھنا پڑے گا، اس کے سوروں کو کاؤنٹ